جو بتاتے ہیں شان مصطفیٰ، جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا وہ دو معجزات کون سے ہیں؟ ان میں پہلا معجزہ ہے معراج کا معجزہ۔ وہ بتاتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا نا، اپنی آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا دنیا میں، اور رب نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا، اس گفتگو بھی فرمائی، انعامات بھی عطا فرمائے، کیا کیا عطا فرمایا ہے رب جانے، اس کا حبیب جانے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا کیا عطائیں ہوئی ہیں۔ خدا ہی دے صبر جانے پرغم، بتاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم ہے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ ہو للہ عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے حضور، جو وہاں خاص آپ پر انوار و تجلیات کی بارش ہوئی نا، ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائیے۔ تو کیا کچھ رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ تو معراج یہ وہ معجزہ ہے جو شان مصطفیٰ کو ڈیفائن کرتا ہے، اسٹیٹس بتاتا ہے سرور کائنات کا کیا ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا معجزہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ قرآن وہ معجزہ ہے جس کو اعظم المعجزات کہا جاتا ہے، اور قرآن کے نازل ہونے والا مہینہ بھی آنے والا ہے نا، ماہ رمضان کی بھی آمد ہے، سبحان اللہ۔ اچھا قرآن بڑا معجزہ کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہیں، مگر ایک بات سمجھاؤں، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے نا تو خشیت الہی کے سبب وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اٹ مینز دیر ور نو پلیس، کائنات میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی کہ جہاں قرآن نازل ہو سکتا، پہاڑ بھی نہیں اٹھا سک رہا تھا، اس کی ہیبت، اس کا بوجھ، اس وحی کی طاقت، تو پھر قرآن کہاں نازل کیا گیا؟ سبحان اللہ، قلب مصطفیٰ، سینہ مصطفیٰ کو وہ طاقت عطا فرمائی رب نے کہ قرآن ان کے سینے پر نازل فرمایا گیا۔ 40 سال کی عمر تھی نا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث اعظم دستگیر۔ اب کیا ہوا؟ غار حرا ہے، پہلی وحی نازل ہونے والی ہے، وحی کا بوجھ آنے والا ہے نا، سینہ مصطفیٰ کو چاک کیا گیا۔ اوپن ہارٹ سرجری کی بات کرتے ہو نا، آج کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، یہ بھی معجزہ مصطفیٰ ہے۔ 4 بار نبی پاک کے سینے کو کھولا گیا، کوئی درد نہیں، کوئی نشان نہیں۔ یہاں ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے یہ کیسا آپریشن تھا کہ سینے کو بھی کھولا، قلب مبارک کو بھی کھولا، اس میں نور بھی بھر دیا گیا، نبی پاک کے جسم اقدس پر کوئی نشان نہیں، کوئی درد نہیں ہے۔ اور اس کے بھی ریزن علماء نے بیان کیے کہ جو غار حرا میں قلب مصطفیٰ میں نور داخل کیا گیا، یہ پریپیئر کیا گیا سرکار دو عالم علیہ السلام کو کہ اب کلام اللہ نازل ہونا ہے، اب وحی نازل ہونی ہے، وہ اس کی جو ہیبت ہے، جو اس کی طاقت ہے، اس کو سبحان اللہ نبی پاک کے قلب اقدس کو اٹھانے کا وہ اور مزید برکتیں مل جائیں۔ بالکل اسی طرح جب نبی پاک کو رب کی بارگاہ میں لے جایا گیا نا، یہ بھی وہ سفر تھا، بڑی سائنس کی بات کرتے ہیں نا لوگ کہ جناب ٹائم ٹریول کی بات ہوتی ہے، سپر سونک ایئر کرافٹ کی بات ہوتی ہے، جناب مہینوں کا سفر دنوں میں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کوئی نیا ایئر کرافٹ لا رہے ہیں جو اسپیس میں جائے گا، پھر واپس نیچے آئے گا، پاکستان سے ٹریول ہوگا، 2 گھنٹے میں امریکہ پہنچ جائیں گے۔ اتنی ترقی جناب سائنس نے۔ ہو سکتا ہے کوئی آج کا ماڈرن نوجوان کہتا کہ جناب سائنس نے تو اتنی ترقی کر لی، ہم نے تو کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا گیا، تو آپ کے نبی کے پاس جو آخری نبی ہیں، کوئی سائنس کا جواب بھی ہے، کوئی سائنس کے مطابق بھی معجزہ ہے کیا؟ اس سے بڑھ کر کوئی بات ہے؟ ارے دنیا کتنی تیزی سے سفر کر لے، آؤ میں بتاتا ہوں میرے مصطفیٰ کے سفر کی تیزی کا عالم کیا تھا۔ نبی پاک، اچھا پہلے یہ سمجھ لو یہ انعام کتنا بڑا ہے، یہ جو معراج ہے نا، نبی پاک کو رب کا جو دیدار کرایا گیا، اٹس ناٹ این آرڈنری تھنگ۔ اچھا اول تو اللہ کا دیدار کرنا ہی آسان نہ تھا نا، کلیم اللہ ہیں حضرت موسیٰ، کلیم اللہ ہے نا، بات کرتے تھے، وائی از کالڈ کلیم اللہ، بات کرنے والے کو، کلام کرنے والے کو کہتے ہیں نا کلیم، اللہ سے بات کرتے تھے۔ تو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں اور اس سے پیار بھی ہو، اس کی رسپیکٹ بھی ہو، تو آپ کے دل میں تمنا جاگتی ہے کہ یار جس سے بات کر رہا ہوں اس کو دیکھ بھی تو لوں، باتیں تو ہو رہی ہیں مگر دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ کلیم اللہ اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی گئی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے مولا اپنا دیدار تو کرا دے۔ اچھا وہ بڑی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہوگی، مگر ارشاد کیا ہوا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ریکویسٹ انکار ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے، کوہ طور پر اللہ کریم کی ایک تجلی نازل کی جائے گی، اللہ کا دیدار نہیں، نور کی ایک تجلی، ریفلیکشن۔ اب حضرت موسیٰ نے جب اس کو دیکھا نا تو اس قدر اس کی ہیبت تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔
وہ نور کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے, बेहोश हो गए. اچھا کلیم اللہ کہہ رہے ہیں اللہ دیکھنا ہے, جواب کیا ہے, لن ترانی. آج سمجھ لو کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہوتا ہے. ہاں, انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین کلیم اللہ اینڈ حبیب اللہ. کلیم اللہ ریکویسٹ کر رہے ہیں, انکار ہو رہا ہے, ڈینائل ہے, اور ادھر جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے کہ میرے حبیب کو میرے پاس لے آؤ. اب اتنا مشکل کام, اتنا ڈفرنٹ کہ وہاں کو دیدار بھی نہیں کر پائے. اب یہ صلاۃ والسلام میں جو شعر پڑھتے ہیں نا, آج آپ کو ذرا صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے. شاعر کہتے ہیں فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. Try to understand the difference between طور and معراج. قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سر. یہ شان ہے میرے آقا کی, ٹھیک ہے. اچھا اب بلایا کس شان سے گیا یہ بھی ذرا سمجھنا ہے. 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے, سبحان اللہ, جہاں معراج کے واقعے کا کیا شاندار انداز میں ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی. ٹھیک ہے, اب ذرا سمجھیے گا بات. جب بھی پروٹوکول دیکھیں, اس پورے سفر کا جو خوبصورت پروٹوکول ہے نا, کہ اب آپ نے کسی شخصیت کو, نارمل آدمی کو بلانا ہو, مثال کے طور پہ آپ نے اپنے آفس سے کسی بندے کو بلانا ہے, آپ کیا کہتے ہیں, ذرا گھر پہ آ جانا یا آفس آ جانا. آپ کو پتا خود ہی آ جائے گا, موٹر سائیکل پہ آ جائے گا, رکشا کرا کے آ جائے گا, آپ بادر نہیں کرتے کیسے آئے گا. کسی مہمان کو بلانا ہو, با عزت شخصیت کو بلانا ہو, آپ کہتے ہیں حضور کنوینس کا انتظام ہے یا ورنہ میں اپنی گاڑی بھیج دوں. اچھا یہ بھی ایک نارمل حد تک ہے, لیکن واقعی کوئی بہت اہم شخصیت ہے تو آپ اپنی گاڑی بھیجتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ کوئی بلیوڈ, کوئی بہت ریسپیکٹفل آپ کے پیر صاحب ہوں, آپ خود جاتے ہیں, یا اپنے گھر کے کسی مین آدمی کو بھیجتے کہ بھائی جا کر بزرگوں کو ادب سے لے آؤ, ہے نا. یہ پروٹوکول دنیا میں بھی ہے. اللہ کریم نے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کو بلانا تھا تو بلانے کے لیے بھیجا کس کو؟ فرشتوں کے سردار ہیں, روح الامین, جبریل امین, وہ آ رہے نبی پاک کے پاس. اچھا کمال دیکھیں کہ پیارے آقا تو آرام فرما رہے تھے, ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی پاک آرام فرما رہے ہیں. اچھا اس معراج کی بہت ساری حکمتیں ہیں. میں پچھلے بیانات میں حکمت معراج پر بہت بات کر چکا ہوں, تو میں آج بہت زیادہ حکمتوں پر بات نہیں کروں گا, مگر ایک بڑی خوبصورت بات, یہ جو سال تھا نا جس سال نبی پاک کو معراج کروائی گئی, ٹھیک ہے, اس کو عربی میں عام الحزن کہتے ہیں, غموں کا سال. اس سال بڑے غم لگے تھے نبی پاک علیہ السلام. حضرت خدیجہ کا انتقال اسی سال ہوا تھا, نبی پاک کے چچا ابو طالب کا انتقال بھی اسی سال ہوا. یہی وہ سال تھا جب نبی پاک کو طائف کے میدان میں معاذ اللہ پتھر برسائے گئے تھے. یعنی ہر طرف سے مشکلات, ہر طرف سے ڈیفیکلٹیز, غم. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے فیملی میں اگر کسی کو کوئی بڑا غم لگ جائے, ہمارے کسی فیملی ممبر کو کسی کا انتقال ہو جاتا ہے بعض اوقات, یا کسی بڑے حادثے سے کوئی گزرتا ہے, ٹراما میں ہوتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار اس کو ذرا تھوڑی سی کہیں سیر کراؤ, یا اس کو کوئی اچھا سا گفٹ دو, اس کو اس غم سے نکالنا ہے, مل کے ذرا اس کے اندر ہیپینس داخل کریں. یہ ٹراما میں ہے, یہ تکلیف میں ہے. ہم اپنے کسی قریبی ساتھی کو غم میں نہیں دیکھ سکتے, فیملی ممبر کو ہم غم میں نہیں دیکھ پاتے. ہم کہتے ہیں بڑا غمگین ہے یار, کچھ کرو اس کے لیے. آئے ہائے ہائے, اب سمجھو میرے رب کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے. حبیب غمزدہ ہے نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک کے دل اقدس پر غم ہے. اس غم کا مداوع کیا کیا گیا کہ رب نے انہیں معراج عطا فرما دی, اپنا دیدار کروایا, اپنا مہمان بنایا. اور سنو, سواری کون سی بھیجی؟ دنیا کی کوئی سواری نہیں تھی, جنت کی سواری براق بھیجا گیا. نبی پاک کو براق پر سوار کروا کر. اچھا ٹریول کی سپیڈ کیا تھی؟ آج لوگ کہتے ہیں یار سپورٹس کار بڑی تیز چلتی ہے. ارے اس سے زیادہ جناب جاپان کی ٹرین بتاتے ہیں وہ 500 کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہے. ارے جناب بڑی فاسٹ ایئر کرافٹ آ گئے ہیں. سنو, یہ کیسا سپیڈی ٹریول تھا کہ نبی پاک اس رات مسجد اقصی بھی گئے, انبیاء کی امامت بھی کی, انبیاء سے ملاقات اور گفتگو بھی کی. پہلے آسمان پر پہنچے, وہاں نبیوں سے ملاقات, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان, پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے جہاں جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے. کہتے حضور آگے میں بھی نہیں جا سکتا, کوئی آگے نہیں جا سکتا. اب اللہ کے حبیب علیہ السلام آگے جاتے ہیں اور سبحان اللہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, 50 نمازیں عطا ہوتی ہیں, پھر واپس آتے ہیں. طویل واقعہ ہے. حضرت موسیٰ کے کہنے پر پھر جاتے
جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو ایک بار دیدار نصیب ہوا. ارے اس ایک رات میں کتنی بار دیدار نصیب ہوا کہ بار بار جاتے ہیں اور 5 نمازیں بھی کروا لی, جنت کے طبقات بھی دیکھے, دوزخ کے طبقات بھی ملاحظہ فرمائے, عذاب بھی دیکھے. یہ سارا ٹریول کر کے میرے آقا جب واپس آتے ہیں تو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے جس بستر کو چھوڑ کے گئے تھے وہ بستر ابھی بھی گرم تھا. وضو کیا تھا, پانی بہ رہا تھا, آقا واپس آئے, پانی اس وقت بھی بہ رہا تھا. یہ سارے کام سیکنڈوں میں ختم ہو جاتے ہیں. آج ٹھنڈی رات آپ بستر سے اٹھیں, تھوڑی دیر بستر گرم رہتا ہے, اس کے بعد بستر نارمل ہو جاتا ہے. وضو کریں, پانی کتنی دیر بہتا ہے, چند سیکنڈ بہتا ہے, پھر رک جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرور کائنات یہ صدیوں کا سفر کر کے واپس آئے ہیں, مگر وقت وہیں رکا ہوا ہے, کائنات وہیں رکی ہوئی ہے. ارے سائنس کو اس سے بڑا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ میرے حبیب نے وہ سفر کیا کہ جناب کائنات میں وقت ہی نہ گزرا اور یہ سارا ٹریول پورا ہو گیا. سبحان اللہ. اب عقل کہتی ہے, لاجک کہتی ہے کیسے ممکن ہے. میں اس کا جواب آپ کو عشق کی زبان میں دے دیتا ہوں. ہم سب گھڑی پہنتے ہیں, اس میں سیل ہوتا ہے نا, گھڑی سے سیل نکال لو تو گھڑی رک جاتی ہے, تھوڑی دیر بعد پھر سیل لگائیں تو ٹک 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 کر کے چلنا شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا اس کائنات کی جان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیوں؟ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ارے جب کائنات کی جان ہی چلی گئی تھی تو کائنات رک گئی تھی. آقا سفر کر کے واپس آئے, کائنات نے پھر چلنا شروع کر دیا. تو یہ معراج ہے. ہاں, یہ شان ہے میرے آقا کی, یہ ٹریول کروایا گیا, یہ انعامات دیے گئے. اچھا, آج ہم معراج مصطفیٰ کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں. خوبصورت باتیں ہیں انشاءاللہ, اب آپ سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ معراج کی رات نبی پاک. پہلے ایک بات سمجھیے, یہ معراج کا جو ٹریول ہے صرف ایک واقعہ نہیں ہے, ایکچولی پورا نصاب ہے. ہاں, اگر اس کو پورے چیپٹر کی طرح پڑھا جائے نا, سبق کی طرح پڑھا جائے, تو یہ پورے سفر میں اتنی باتیں سیکھنے کے لیے ہیں کہ ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہمیں دنیا بھر کے بہت سارے واقعات, ہسٹوریکل ایونٹس پتہ ہیں, ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کتنے جو نا دنیا بھر کے لوگوں کے واقعات پتہ ہیں, مگر خود نبی پاک کی سیرت اور آپ کے معجزات کے بارے میں ہم کم جانتے ہیں. میں 2-3 واقعات کی 2-3 باتیں ڈسکس کر سکوں گا, لیکن اس کو کنٹینیو پڑھنے کی حاجت ہے. سیرت مصطفیٰ کی کتابوں میں بھی ضرور پڑھیں. معراج کی روایات میں یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ پہنچے. اچھا, یہ بھی بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے کہ جب رب نے اپنے پاس بلانا تھا تو مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا؟ ڈائریکٹ نبی پاک آسمانوں کی طرف چلے جاتے, سدرۃ المنتہا پہنچ جاتے. بیت المقدس کیوں لے جایا گیا؟ سبحان اللہ. تو وہاں نبی پاک کے آپ کے شان اور آپ کے مقام کے اظہار کے لیے آپ کو بلایا گیا. کائنات کی سب سے عظیم جماعت, کائنات کی سب سے عظیم, یوں سمجھے کہ نبی پاک کو امامت عطا کرنی تھی. یہ کیسی نماز تھی, یہ کیسی جماعت تھی کہ سارے انبیاء مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں اور صفے بنائے کھڑے ہیں, انتظار ہے امام کا. اور نبی پاک پہنچتے ہیں, جبریل امین نے نبی پاک کے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور نبی پاک کو مصلی کی طرف بڑھا دیا. میرے آقا نے امامت فرمائی, صف بصف کھڑے ہیں انبیاء, مصطفیٰ امام ہو گئے. سبحان اللہ. یہ کیسی نماز تھی؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, کہ فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر. سر کہتے راز کو. کیا راز تھا؟ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر. عیاں ہو معنائے اول آخر, پتا چل جائے دنیا کو کہ کون اول ہے کون آخر ہے. دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے, یعنی بڑے بڑے انبیاء جو سلطنت کر کے گئے, مگر میرے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. پوری دنیا کو یہ میسج دینا تھا کہ آپ امام الانبیاء ہیں, آپ خاتم الانبیاء ہیں, آپ کا جو مرتبہ ہے وہ کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے. اور سبحان اللہ, یہاں نبی پاک کو نماز کے بعد پیاس محسوس. اب ذرا سمجھیے, تو اب جبریل امین نے 2 پیالے پیش کیے آپ کی بارگاہ میں, 2 پیالے پیش کیے گئے, ایک دودھ کا اور ایک پاکیزہ شراب کا. دونوں میں سے کچھ بھی چوز کر لیں. پیارے آقا علیہ السلام نے دودھ کو قبول فرمایا. جبریل امین نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی ہداک الفطرۃ, تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے آپ کو فطرت یعنی نیچر کی طرف رہنمائی فرمائی. لو اخذت الخمر غوت امتک, اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی.
नबी पाक ने दूध को सेलेक्ट किया। उलमा ने इसमें बहुत खूबसूरत गुफ्तगू लिखी है कि सुभान अल्लाह, हम उस नबी के उम्मती हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उम्मत पर करम फरमाया, दूध का प्याला कबूल फरमाया और उम्मत को गुमराही से बचा लिया। अब हमें क्या सीखना है कि ये उम्मत फितरत पर कायम रहने वाली उम्मत है, लिहाजा हम सब पर लाजिम है कि हम फितरत पर कायम रहें। अब ये फितरत क्या है, फितरत पर कायम रहना किसे कहते हैं, आइए जरा इसके बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस सुनते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह का पाक इरशाद फरमाता है, फितरतल्लाहि लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत है जिस पर इसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में तब्दीली न करना, यही सीधा दीन है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। पता चला कि दीन जो है ना हमारा, ये दीन फितरत है, ये नेचर से हटके नहीं है। बाकी सब नेचर से हटके इधर उधर राइट लेफ्ट चले जाते हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको। अल्लाह करीम ने मुझे और आपको दीन फितरत अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर से सुनिएगा हदीस पाक, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर बच्चा फितरत पर ही पैदा होता है। आगे क्या फरमाया, फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही, यानी उसके माँ बाप होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं जो उसे यहूदी या नसरानी बना देते हैं। माँ बाप को देखकर, रिश्तेदारों को देखकर फिर वो कोई और मजहब इख्तियार करता है। इसको और अच्छी अंदाज से समझिएगा। एक जो आजकल एथीज्म बहुत बढ़ रहा है, बदकिस्मती से दुनिया में लोग दीन से ही बेजार होते जा रहे हैं, अल्लाह को भी नहीं मानते, दीन को भी नहीं मानते। तो एक बार क्या हुआ, इमाम जाफर सादिक, एक बंदा आया जो कहता है मैं किसी दीन को नहीं मानता, मैं अल्लाह को भी नहीं मानता, माअज़ल्लाह। एथीज्म वाला था, एथियस्ट था, दहरिया जिसको कहते हैं। तो आपने कहा कभी तुमने समंदरी सफर किया है? कहता हाँ किया है। कोई खौफनाक वाकया तुम्हारे साथ पेश आया है? कहता हाँ बड़ा खौफनाक वाकया। तो बताओ क्या वाकया था? कहता वाकया ये था, समंदर में जा रहा था, कश्ती भी थी, मल्लाह भी था जो कश्ती चलाने वाला था। अचानक तूफान आ गया, बड़ी खतरनाक मौजें आई, मेरी कश्ती परखचे उड़ गए और मल्लाह भी डूब गया। मैं परेशान, मैंने एक तख्ता पकड़ लिया, तख्ते को लेकर चलता रहा, आखिरकार वो तख्ता भी टूट गया। अब इतना बड़ा समुंदर, मैं अकेला, फिर भी मैं तैरता रहा। अचानक मौजें आई, मौजों ने उठाकर मुझे साहिल पर फेंक दिया और मैं बच गया। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला ने क्या फरमाया, जरा सुनिएगा। आपने फरमाया कि जब तुम समुंदर में उतरे थे तुम्हें कश्ती पर और मल्लाह पर एतमाद था, कश्ती चलाने वाले। उसके बाद कश्ती तुम्हारी परखचे उड़ गई, टूट गई, फिर तुमने तख्ता पकड़ लिया, तुम्हें तख्ते पर एतमाद था। उसके बाद तख्ता भी चला गया। अब तो तुम तन्हा थे ना, फिर किसी पर उम्मीद थी तुम्हें कि तुम बच जाओगे? कहते हैं हाँ, दिल के किसी कोने में उम्मीद जरूर थी, शायद मैं बच जाऊंगा, मैं इसीलिए तैरता रहा। हज़रत इमाम जाफर सादिक ने पता है क्या कहा, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं ये जो तुम्हें खौफनाक हालत में भी जो तुझे एक उम्मीद थी ना तू बच जाएगा, जिस हस्ती पर तुझे भरोसा था उसी को खुदा कहते हैं। तेरे दिल में जो ये आखिरी उम्मीद जो थी ना, यही वो रब है जिसने उम्मीद डाली थी तेरे दिल में, उसने तुझे डूबने से बचा लिया। अल्लाह अकबर। वो सोचने लगा कि बात तो ठीक है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तो हमारा दीन एक्चुअली दीन फितरत है। हमें नेचर से हटके कुछ नहीं करना, हमें नेचर को फॉलो करना है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अहदीस में फितरत की आदतें भी बताई गई हैं, जो अल्लाह पाक ने जिस फितरत पर मुझे और आपको बनाया है। अनफॉर्चुनेटली आजकल लोग फितरत को खुद चेंज कर रहे हैं। इस्लाम को बुरा भला कहने वाले एक्चुअली खुद फितरत और इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। सुनिए, हमारी अम्मी जान बीबी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 चीजें फितरत से हैं। अब उन 10 में से कुछ बयान कर देता हूं जो फितरत से हैं। फरमाया मूछें छोटी करना, दाढ़ी को बढ़ाना, मिसवाक करना, नाक में पानी चढ़ाना, नाखून काटना, बगल और नाफ के नीचे के बालों को साफ करना। फरमाया पानी से इस्तिंजा करना। ये सब इंसानी फितरत में से हैं। अब आज देखें मॉडर्नाइज के नाम पर इनमें से कितनी चीजें चेंज होती जा रही हैं। अब दाढ़ी रखने वाले कम हो गए, वो समझते दाढ़ी रखने वाला कोई अजीब है। नहीं, दाढ़ी फितरत में है, उसको ना रखने वाला फितरत के खिलाफ कर रहा है। और ये तमाम चीजें जो बयान की गई ये हमारी फितरत से हैं और ये इंसान के नेचर के करीब हैं, मगर बदकिस्मती से लोग इसको फॉलो नहीं करते। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आगे चलते हैं। सफरे मेराज में एक तो फितरत के बारे में सीखने को मिला कि हमें फितरत पर बाकी रहना है। फिर फरमाया कि सफरे मेराज में ये एक्चुअली सफर जो था ना, ये इल्मे दीन हासिल करने के लिए सफर था। हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम को रब ने हुक्म फरमाया वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, अर्ज करो
اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آپ دعا کرتے تھے, بار بار دعا کرتے تھے, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو سبحان اللہ, یاد رکھیے کہ یہ ایک ایسا سفر تھا, اس میں نبی پاک کو ایک ایسا علم عطا کرنا تھا جس کا علم کائنات میں کسی کو بھی نہیں تھا. کہ سدرۃ المنتہا سے آگے کیا ہے, فرشتے بھی نہیں جا پا رہے, جبریل امین بھی نہیں جا پا رہے, وہاں اللہ کے رازوں میں سے راز تھے. تو نبی پاک کو ایک ایسا علم عطا کرنا تھا جو کائنات میں کسی اور کو نہیں تھا. چونکہ نبی پاک دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما, تو رب نے اپنے حبیب کے علم کی وسعتوں کو بڑھانے کے لیے انہیں معراج کا سفر عطا فرمایا, سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلایا. اور سنو کتنا علم دیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے, کون کون سے علوم عطا فرمائے. خود قرآن میں فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا, پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی, یعنی جو اس نے فرمانا تھا, جو عطا فرمانا تھا اپنے بندے کو عطا فرمایا. سبحان اللہ, یعنی کیا راز کی باتیں ہوئی, کیسے کیسے علوم عطا کیے گئے, اس کے بارے میں عقل تو گم ہو جاتی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے, سنو علم کیسا ملا, کہ میں جب پردہ غیب میں پہنچا تو میرے منہ میں ایک قطرہ ٹپکایا گیا جو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. اس قطرے میں اولین و آخرین یعنی اگلے پچھلوں کا علم تھا جو میرے دل میں ڈال دیا گیا. اس مفہوم کی ایک اور حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشرق و مغرب یعنی ایسٹ اینڈ ویسٹ کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے جان لیا. اچھا, اب عجیب و غریب ڈیبیٹ ہوتی ہے آج کل, پتہ نہیں کیوں لوگ کنفیوژن پھیلاتے ہیں. اچھا, دو باتیں کر لیتا ہوں, چلے ماشاءاللہ سفر معراج کی باتیں تو جاری ہیں, کچھ عقیدے کی بھی کلیریفیکیشن, کچھ کنفیوژن کی بھی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. اچھا, جب شب معراج آتی ہے نا, ماشاءاللہ ہماری مسجد فل ہے, اور کیوں آئے ہیں آپ سب, آپ کو نبی پاک سے محبت ہے. آج کی رات آپ خوش ہیں, عاشقان رسول کے چہرے جھوم رہے ہیں. آج سچی بات ہے, کہتے ہیں ہم بھی ہواؤں میں اڑ رہے ہیں کہ ہمارے آقا پر ایسی مہربانی ہوئی اور ہم ان کے امتی ہیں. ہونا بھی یہی چاہیے, جس سے پیار ہو اس کے ہر عروج سے پیار ہوتا ہے. مگر آج کی رات بھی کچھ لوگ کنفیوژن پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ جو معراج تھی نا, یہ فزیکل نہیں تھی, یہ تو خواب میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے جناب, پتہ نہیں کیا پرابلم ہے, جب بھی نبی پاک کی شان بیان ہوتی ہے کچھ لوگوں کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اچھا, یہ جھگڑا آج سے نہیں ہے, یہ پرابلم اسی زمانے سے ہے. اب میں آج کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو, بچے نوجوان کافی سارے آئے ہیں. 27 رجب کی صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیم کیا, اہلیان مکہ کو جمع کر کے, صحابہ کرام بھی تھے اور اس زمانے میں کفار بھی تھے, اتنا اسلام تو پھیلا نہیں تھا, کفار زیادہ تھے, مسلمان تھوڑے تھے. تو نبی پاک نے کلیم کیا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس بھی ہو کر آیا ہوں, آسمانوں کی سیر بھی کر کے آئے ہوں. تو صحابہ تو انجوائے کرنے لگے, خوش ہو گئے, وہ تو ایمان رکھتے تھے نبی پاک پر. مگر کفار مکہ میں ابو جہل کو یہ پتہ چل گیا, کہتے واقعی آپ رات کے تھوڑے حصے بھی ہو کر آ گئے. کہاں, اگر میں اور لوگ جمع کر لوں تو یہی دعویٰ آپ ان کے سامنے بھی کر دیں گے. نبی پاک نے فرمایا بالکل کر دوں گا. اس بدبخت نے کیا کیا, مکے کے دوسرے کفار کو جمع کیا. سنو, آؤ, تو اللہ کا نبی اپنے آپ کو کہتے کیا کہہ رہے ہیں, جیسے نبی پاک کو ذرا دوبارہ فرمائیے. پیارے آقا نے وہی فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا. حدیث کا خلاصہ بیان کر, اور انہوں نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا, مذاق اڑانا شروع کر دیا. نبی پاک یہ پاسبل ان کو نہیں لگتا تھا, کیونکہ فزیکلی وہ ٹریول کتنا تھا. اب میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ آپ کو عشاء کی نماز میں اس مسجد میں کوئی بندہ امام صاحب کو ملے, امام صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ہیں, اور پھر فجر میں آ کر کہے کہ امام صاحب رات میں امریکہ گیا تھا اور فجر میں آ گیا ہوں. امام صاحب کہیں یار جہاز میں بھی جائے گا تو 15 گھنٹے جانے کے, 15 گھنٹے آنے کے, رات میں چلا گیا واپس بھی آ گیا, لاجیکلی تو سمجھ نہیں آ رہا. اچھا, اگر وہ بندہ یہ کہے کہ امام صاحب میں خواب میں امریکہ گیا تھا اور فجر میں واپس آ گیا ہوں, امام صاحب کہیں گے کوئی بات نہیں, میں بھی رات گھومتا ہی رہتا ہوں, میں مدینے جاتا ہوں, تو امریکہ چلے. خواب میں تو سارے جاتے ہیں نا, ٹینشن تو نہیں ہے نا, امام صاحب کو بھی کوئی ٹینشن نہیں, نمازی کو بھی کوئی ٹینشن نہیں. اب مزے کی بات بتاؤں, یہ ابو جہل نے جو جھگڑا کیا نا, یہ جھگڑا ہی ہمارا آنسر ہے. میں آپ سب سے, اچھا پہلے میں جھگڑے کی اور ذرا تفصیل بتا دوں. پہلے تو اس نے خوب ہنگامہ کیا, اب اس کے دماغ میں خیال آیا کہ نبی پاک کے بہت قریبی ساتھی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اچھا, وہ اس کانورسیشن میں اس وقت یہاں موجود نہیں تھے, اپنے گھر میں تھے. آج چلتے ہیں ابو بکر کو بہکا کے آتے ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے سدرۃ صدیق اکبر کے دروازے پر, دروازہ کھٹکھٹایا, آپ نے دروازہ کھولا, کہا اے ابو بکر بڑے بزنس مین بنتے ہو, تمہاری عقل کے بڑے چرچے ہیں, تمہیں پتہ ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گئے. اچھا, میں کنفیوژن دور کر دوں نوجوانوں کی کہ کیا واقعی اتنا دور تھا کہ آ نہیں سکتا تھا کوئی. اس زمانے میں مکے سے بیت المقدس جانا 1 مہینے کا راستہ تھا. اگر گھوڑے پہ بھی جاتے, اونٹ پہ بھی جاتے, اور تو کوئی ٹریول تھا نہیں نا. 1 مہینہ جانا, 1 مہینہ واپس, لاجیکلی تو پاسبل نہیں تھا. جیسے ہم سوچ رہے ہیں کہ عشاء پڑھ کے امریکہ بھی گیا اور واپس آ گیا, وہ تو 1 مہینے کا راستہ تھا.
حضرت ابو بکر صدیق کو جب کہا کہ اے ابو بکر پتہ ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا فرماتے ہیں؟ کہا فرمایا رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گئے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا کیا واقعی میرے نبی ایسا کہتے ہیں؟ اچھا ہو سکتا ہے جو سوال کرنے گیا اس نے کہا جناب آج لگتا ہے تیر نشانے پہ پڑا ہے، ابو بکر معاذ اللہ ہل جائیں گے۔ کہاں یہی کہہ رہے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آئے ہیں۔ اچھا صدیق اکبر کی شان دیکھی، کنفرم کرنے نہیں گئے نبی پاک کے پاس، کہتے ہیں اگر میرے حبیب فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا نا۔ مجھے بتاؤ اس زمانے سے لے کر آج تک جو عاشق معراج کے واقعے پر جھوم رہے ہیں، جو خوش ہو رہے ہیں، وہ صدیق اکبر کی ادا کو ادا کر رہے ہیں، اور آج بھی جو کنفیوژن پھیلا رہے ہیں وہ ابو جہل کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ غلام مصطفیٰ کا کام ماننا ہے۔ وہ پنجابی لوگ بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں۔ جب نبی پاک نے فرما دیا تو پھر ماننا ہی ہے نا۔ اچھا اب چلیں پھر بھی دلیل کی ضرورت تو نہیں ہے، حدیث میں آ گیا، قرآن میں آ گیا، ساڈا کم مننا ہے، مگر پھر بھی چلو لاجیکلی سمجھا دیتا ہوں۔ ابو جہل کا یہ جھگڑا کرنا اور صدیق اکبر کے دروازے تک جانا یہ کیا بتا رہا ہے؟ کہ نبی پاک کا کلیم یہ تھا کہ میں خواب میں گیا ہوں؟ عقل مند لوگ سمجھے میری بات۔ اگر پیارے آقا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں خواب میں گیا ہوں تو جھگڑا کون سا تھا بھائی؟ ہم بھی روز خواب میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، نبی پاک کا کلیم ہی یہی تھا کہ میں فزیکلی اپنے جسم اقدس کے ساتھ بیت المقدس بھی گیا ہوں، رب کی بارگاہ میں بھی گیا ہوں۔ یہ جھگڑا بتا رہا ہے کہ سرکار دو عالم نے یہی فرمایا تھا کہ میں جسمانی طور پر گیا ہوں، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا، ٹینشن کلیئر ہو گیا۔ اچھا اب ایک اور مسئلہ بھی حل کر دوں۔ سبحان اللہ۔ زندگی میں آپ کے پاس ہر انسان کے کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں، کچھ راز ہوتے ہیں، بندہ چھپا کے رکھتا ہے، اور رکھنا بھی چاہیے، ہر کسی کو نہ بتا دیا کرو، پھر بعد میں خود ہی پریشان ہو۔ آپ کا کوئی سب سے بڑا سیکرٹ ہے، سب سے بڑا، کسی کو نہیں بتایا، اور آپ کا کوئی اتنا کلوز ہے، اتنا پیارا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز اسے بتا دیں۔ جب آپ سب سے بڑا راز بتا دیں تو کیا چھوٹی چھوٹی باتیں چھپائیں گے اس سے؟ یا تو بتائیں گے نہیں۔ اور اگر آپ سب سے بڑا سیکرٹ بتا دیں گے تو باقی چھوٹی بھی باتیں تو نارمل ہو جائیں گی نا۔ لوگ کہتے ہیں نبی پاک کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ علم غیب تھا، اسی بحث میں پڑے ہوئے۔ اللہ کے بندو اور کام کرو نا یار، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کم کرنے میں تمہیں ٹائم ملتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا علم غیب کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی غیب کیا ہے؟ وہ خود رب کی ذات ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی غیب، کیونکہ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا نا۔ واٹ از دا میننگ آف غیب؟ ان سین نالج، جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ غیب اسی کو کہتے ہیں نا، چھپی ہوئی چیز۔ تو سب سے بڑا غیب خود رب کی ذات ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، رب نے اپنے حبیب کے سامنے اپنے آپ کو نہیں چھپایا، اپنا دیدار کرا دیا، تو پھر کون سا غیب چھپانا ہے؟ یہ پوری بات اعلیٰ حضرت نے کہتے ہیں نا عقیدہ علم غیب میرے رضا نے ایک شعر میں سمجھا دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا۔ نہا کہتے ہیں چھپنا۔ حضور اور کون سا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب خدا نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیا تو رب نے اور کیا چھپانا ہے؟ تو سبحان اللہ، رب نے اپنے حبیب کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے، بہت سارے غیب کے علوم عطا فرمائے۔ ہاں یہ فرق سمجھنا ہوگا، جو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں علم غیب میں۔ اللہ کے پاس جو علم ہے نا وہ اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے، رب نے کسی سے علم نہیں لیا ہے، یہ فرق سمجھ لو۔ اور اللہ کے نبی کو رب نے جو علم دیا ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا، جتنا رب نے عطا فرمایا ہے اتنا عطا فرمایا ہے۔ تو یہ کمپیریزن نہیں ہے، یہ معاذ اللہ سے ملانا نہیں ہے۔ باپ بیٹے کو جو بھی دے وہ بیٹے نے باپ سے لیا ہے، خدا نہ خواستہ نبی پاک اور اللہ کے بارے میں یہ بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں، دنیا کی مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں کہ اگر باپ یا سیٹھ اپنے نوکر کو یا باپ اپنے بیٹے کو کچھ دیتا ہے تو وہ دیتا ہے، ہوتا اس کا ہے۔ اللہ نے تو کسی سے نہیں لیا نا، وہ اس کا ذاتی ہے، وہ جتنا عطا فرمائے جس کو عطا فرمائے، پرابلم کیا ہے کسی کو؟ سبحان اللہ۔ تو یہ بات امید ہے کہ کلیئر ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں واپس۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سفر پر تشریف لے گئے اور بہت کچھ علم بھی عطا فرمایا گیا، نبی پاک کو بہت ساری عطائیں عطا فرمائی گئی، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ مناظر بھی دیکھے۔ یہ بہت زیادہ ہے سمجھنے کا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج کی رات گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے، جب بھی انہیں کچل دیا جاتا وہ دوبارہ درست ہو جاتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کرتے ہیں حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز پڑھنے سے بوجھل یعنی بھاری ہو جاتے ہیں، یہ فرض نماز بھی چھوڑ دیتے تھے۔ تو
تو نبی پاک جہاں جنت کے طبقات دیکھے نا وہ دوزخ کے عذاب بھی دیکھے. اور اس رات پتہ ہے آپ کو تحفہ کیا ملا ہے؟ اگین جب آپ کا بہت پیارا آپ کے گھر آئے, آپ کے پاس آئے, تو آپ اپنا سب سے پیارا تحفہ دیتے ہیں. اللہ کے حبیب ہے نا نبی پاک علیہ السلام, اور رب نے اپنے پاس بلا کر تحفہ کون سا دیا؟ بتاؤ نا. نماز کا تحفہ ملا ہے. اچھا ایک اور نماز کی اہمیت سمجھو. جتنے ہم پر فرائض ملے نا ہمیں, فرض کا اور بھی فرض ہے نا, روزہ بھی فرض ہے, زکوٰۃ بھی فرض ہے, حج بھی فرض ہے. یہ کہاں حکم آیا؟ زمین پر. جبریل امین حکم لے کر آئے, مگر آئے کہاں؟ آقا کی بارگاہ میں زمین پر حاضر ہو کر حکم پیش کیا. یہ سارے فرائض زمین پر ملے ہیں, مگر نماز کدھر بلا کے دی ہے؟ سوچو, اپنے پاس بلا کر رب نے دی ہے. تو اس کی اہمیت کتنی ہوگی. اور سبحان اللہ, نماز فرض کتنی ہوئی تھی یہ پتا ہے نا؟ کتنی ہوئی تھی؟ 50. یہ بھی سمجھ لو, یہ حضرت موسیٰ کی مہربانی تھی. اللہ کے نبی جب نمازیں لے کر واپس آ رہے ہیں اور اس کے حضور کیا تحفہ ملا ہے؟ فرمایا 50 نمازیں. کا حضور آپ کی امت نہیں پڑھ سکے. مجھے پتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ میں رہا ہوں, آپ واپس جائیں کچھ کم کروا کے لائیں. اللہ کے حبیب واپس جاتے ہیں, 45 ہو جاتے ہیں. حضور کیا ہوا؟ کب 45؟ حضور یہ بھی زیادہ ہے, واپس جائیں. واپس جا رہے ہیں 40, پھر آئے, پھر عرض 35, آنا جانا 5 رہ گئی. حضور واپس جائیں, یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے رب کی بارگاہ میں جانے سے. اور سنو پھر مہربانی کیا ہوئی؟ ارشاد ہوا لا تبدیل لکلمات اللہ. اے محبوب ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. تیری امت نے نمازیں 5 پڑھنی ہے, ثواب 50 کا ہی عطا کیا جائے گا. ہائے ہائے ہائے. اچھا پھر ایک چلو تھوڑا سا اس معاملے کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا یہ ریکویسٹ کرنا کہ حضور آپ بار بار جائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی اور مدد نہیں کر سکتا, کوئی اور واسطہ بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت موسیٰ کی مدد کے بغیر تو پھر انہیں 50 نمازیں پڑھنی چاہیے. ہم تو مانتے ہیں کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے نا. نبی پاک کی معراج جب ہوئی تو حضرت موسیٰ اس دنیا میں تھے نہیں تھے نا. پیارے آقا تو آخری نبی ہیں, وہ تو سینکڑوں ہزاروں سال پہلے دنیا سے چلے گئے. عالم ارواح میں انہوں نے مدد کی, نبی پاک کو مشورہ دیا. ارے آج 50 سے 5 نمازیں اس شخصیت کے مشورے کی وجہ سے ہیں جو دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد جناب کوئی اللہ کی عطا سے کچھ نہیں کر سکتا, تو ٹھیک ہے آپ 50 نمازیں پڑھیں بھائی, ہم تو 5 پڑھتے ہیں. پہلی بات. دوسری عشق والی بات, حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی تھی نا اللہ سے, اللہ تیرا دیدار کرنا ہے. نہیں کر سکے نا, اور نبی پاک دیدار کر کے آئے تھے. علماء کہتے ہیں یہ بار بار بھیجنے میں حضرت موسیٰ کا بھی ایک معاملہ تھا. کوئی بندہ مدینے نہ جا سکتا ہو, آج کی زبان میں تڑپ رہا ہو, اور کوئی مدینے سے ہو کر آئے, کعبہ دیکھ کر آئے. لوگ کہتے ہیں تمہاری آنکھیں ہی دیکھ لو, تمہاری آنکھیں مدینہ دیکھ کر آئے. میں ان آنکھوں کو چوم لوں جن آنکھوں نے کعبہ دیکھا. ایسا ہوتا ہے نا عشق والے جو لوگ ہوتے کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے رب کو نہیں دیکھا تھا. نبی پاک تازہ تازہ دیدار کر کے آئے تھے. وہ ان آنکھوں کو دیکھتے تھے کہ حضور دوبارہ جائیے نا دیدار کر کے آئیے. وہ دوبارہ دیدار کر کے آتے. حضرت موسیٰ پھر ان آنکھوں کو دیکھ رہے تھے. یہ بار بار آنا جانا بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کیا چاہ رہے تھے. اور ایک تیسری عشق والی بات بھی اس پورے انسیڈنٹ سے سمجھ لو. رسائی کیسی تھی, اذن کیسا تھا, اجازت کیسی تھی. ایک بار تو جبریل امین لے گئے نا, مگر بار بار جا رہے ہیں نبی پاک. سمجھ رہے بات, تعلق کیسا ہے. کسرے دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, ارے پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں. اتنا بڑا مقام کہ جب چاہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. سمجھو مقام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پتا چلا کہ یہ اچھا ایک اور بڑی عشق والی بات. میں اپنے بیان کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. باتیں یقین کریں اتنی ہیں, اور ایسا مزہ آ رہا ہے مجھے تو یہ بیان کرنے میں, کیونکہ میرے نبی کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم بندے ہیں, ٹھیک ہے نا. میرے آقا علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا, ٹھیک ہے, کتنی بڑی شان ہے. مگر کہیں دل کے کسی کونے میں خیال نہیں آتا یار جس رب نے ہمیں بنایا ہم بھی تو اس کو دیکھیں. تمنا تو ہے نا, قابل نہیں ہے, پتا ہے نا ہماری اوقات ہے, مگر ہم خیال تو کر سکتے ہیں کہ رب کی ذات کیسی ہوگی. اللہ کے حبیب نے بات بھی کی, دیدار بھی کیا, کبھی ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں. آپ کو پتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ہمارا انتظام بھی کر دیا. ہاں ایسے آقا ہیں, اتنا پیار ہے اپنی امت سے. یہ جو نماز لائے نا, پتہ ہے نماز کے بارے میں نبی پاک نے کیا فرمایا؟ خود کہاں گئے تھے معراج کو, آ کر نماز لائے, فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. اچھا ہم کہیں گے یار معراج تو ہے مگر دیدار کہاں ہے؟ نماز معراج تو فرمائی مگر اللہ کا دیدار کہاں ہے؟ اب حدیثیں پڑھو. نماز کی فضائل میں لکھا ہے کہ جو بندہ پابندی سے نماز پڑھے گا قیامت کے دن اسے اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. ہائے ہائے, دیدار کرنا ہے نا رب کا. پیارے آقا نے معراج کی رات کیا, اگر آپ کو بھی کرنا ہے مجھے بھی کرنا ہے تو فارمولا یہ ہے کہ نماز کو پکڑ لینا ہے.
نماز نہیں چھوڑنی، یہ ہماری معراج ہے، اور انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے ہم اللہ نے چاہا تو اللہ کا دیدار بھی کریں گے. اور سبحان اللہ، نماز نے، میرے آقا فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو واقعی نبی پاک سے محبت کرتا ہے نا، اس کی نماز قضا نہیں ہو سکتی. جو قضا کرتے ہیں اس کا آپ نے عذاب بھی سن لیا. ہمارے سر میں تھوڑی سی چوٹ لگ جائے تو جان نکل جاتی ہے، اور فرشتے سر کچل رہے ہیں اس کا، اور بار بار کچل رہے ہیں. جو نماز میں سستی کرتا ہے، تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں نماز جو ہے وہ ہر حال میں پڑھنا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے قضا ہو گئی ہے تو ہم نے قضا نمازوں کا طریقہ معلوم کرنا ہے. توبہ کرنے سے انشاءاللہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ رب چاہے گا تو معاف ہو جائے گا، نمازیں معاف نہیں ہوں گی. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار اللہ معاف کرنے والا ہے، میں نے بہت گناہ کیے، سب توبہ کر لی. ٹھیک ہے، کئی گناہوں کا تو جواب جو ازالہ ہے، یا اس کا یوں سمجھے کہ اس کے جو نتیجہ ہے وہ توبہ کرنے سے اللہ کی رحمت سے امید معاف ہو جائے گا. لیکن کچھ گناہ وہ ہیں، کچھ فرض وہ ہیں جو ادا کرنے ہوں گے، جس میں نماز بھی ہے. اگر کسی نے نماز چھوڑی ہے نا پیچھے، تو اس کو حساب کر کے اس کی قضا کرنی ہوگا. اس کا پورا ایک پروسیجر ہے، پورا طریقہ ہے کہ سنتیں نہیں پڑھنی ہے، نوافل نہیں پڑھنے، آسانی کر دی گئی ہمارے لیے. فرض پڑھ لیں، وتر پڑھ لیں. اس کی تفصیل ایک رسالہ بتا دیتا ہوں. مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، اس کے پاس بہت ساری بکلیٹس ہوتی ہیں، قضا نمازوں کا طریقہ. یہ ایک رسالہ ہے بہت چھوٹا سا، وہ حاصل کر لیں یا dawatIslami.net پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں کیلکولیٹر بھی موجود ہے، آپ اپنی زندگی کے سال وغیرہ ڈالیں تو خود بنا دے گا حساب کہ آپ کی کتنی نمازیں قضا ہوئی. اچھا، ایک بات، اسی طرح زکوٰۃ ہے. اگر کسی شخص نے کئی سالوں تک زکوٰۃ نہیں دی ہے تو وہ توبہ کر کے کہے اللہ معاف کر دے، آئندہ سے زکوٰۃ دوں گا. نہیں، پچھلی ساری زکوٰۃ اسے ادا کرنی ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کسی کا مال چرا لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، قرضہ لے کے واپس نہیں دیا ہے، اب بندہ کہے اللہ معاف کر دے، گناہ معاف اللہ کی رحمت سے ہو جائے گا. قرضہ معاف نہیں ہوگا، قرضہ دینا پڑے گا، اسے معافی مانگنی پڑے گی. تو گناہ کچھ ایسے ہیں معاذ اللہ، جیسے کوئی جھوٹ بولتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے، وہ توبہ کرے اور اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے تو ڈیلیٹ ہو جائیں گے. لیکن جو ایسے کام ہیں جس کی ریپلیکیشن ہے، جو حقوق العباد سے جس کا تعلق ہے، وہاں جا کر آپ کو واپس کرنے ہوں گے، اس کا حل نکالنا ہوگا. تو نماز ان میں سے ایک ایسا فرض ہے کہ توبہ بھی کریں، آئندہ کوئی نماز قضا نہ ہو اس کا بھی نظام بنائیں، اور اگر پچھلی قضا ہو گئی ہیں تو اس کا اہتمام کریں. اللہ کی رحمت سے امید ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کوئی سوچے یار میری 40 سال کی 30 سال کی نمازیں نہیں ہیں، اب کیسے پڑھوں گا، زندگی تھوڑی رہ گئی. میرا رب بڑا کریم ہے، آپ پڑھنا شروع کر دیں. اور بندہ اس دوران اگر چلا بھی جائے نا دنیا سے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اچھے راستے پر چل پڑا تھا، رب انشاءاللہ اس پر بھی کرم فرما دے گا. مگر کرنے والے تو بنے نا، انٹینشن تو کریں کہ بھئی اب میں قضا بھی کروں گا اور اگلی انشاءاللہ ادا بھی کروں گا. تو الحمدللہ عز و جل ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. ہمیں نماز کی پابندی کا درس دیا جاتا ہے، عشق رسول کا درس دیا جاتا ہے، اللہ رسول سے جڑنے کا درس دیا جاتا ہے. تو اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی 27 رجب کا روزہ رکھے، اللہ عز و جل اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے. اور یہ رجب کی 27 کی رات ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.